وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری رو کو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری رو کو، مشکل میں ہے براتی پرکار وادیے ہیں۔ اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کی ڈالی حقیقت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ وسلم وآلہ وبارک وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ انبیاء و مرسلین تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین اس خاکدان گیتی پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر ان کے بعد صحابہ کرام ہدایت کا کام انجام دیتے رہے۔ یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ انہی میں جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا، ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے جن لوگوں کو بھیجا، انہی میں ایک نام آتا ہے امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً سرکار اعلی حضرت کی جو پیدائش ہوئی ہے، آپ کی ولادت پاک 1272 ہجری میں ہوئی۔ یہ 1272 ہجری سے پہلے آپ دیکھیں کہ لوگوں کا کیا حال تھا، بدتمیزیاں بڑھتی چلی جا رہی تھی، بددینی کی طرف لوگ جھکتے چلے جا رہے تھے۔ گویا ایسے وقت میں جب
ہر طرف بدتمیزیاں بڑھ رہی تھی اور کوئی ایک ایسا انسان نظر نہیں آ رہا تھا جسے کہا جائے کہ یہ ہماری ہدایت کا کام انجام دے سکے۔ ایسے بھیانک ماحول میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کی گستاخیاں کی جا رہی تھی، ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور کرم فرمایا محلہ جسولی بریلی شریف میں ایک محلہ ہے، اس محلہ میں اعلیٰ حضرت کی ولادت پاک ہوئی ہے۔ 1272 ہجری میں آنے والا وہ امام احمد رضا آ رہا ہے، دن ہے ہفتے کا دن، بوقت ظہر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کا بچپنا لاجواب ہے، آپ کی جوانی لاجواب ہے، آپ کا ہر لمحہ لاجواب نظر آ رہا ہے۔ یقیناً آپ اگر اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو اتنا سمجھیں کہ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 1200 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور لکھنے کا حال یہ تھا اعلیٰ حضرت کے کہ ہم اور آپ لکھا کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے لکھتے ہیں اور ایک ہی کوئی بھی مضمون لکھتے ہیں تو ایک ہی مضمون لکھ سکتے ہیں، لیکن واہی اعلیٰ حضرت جب لکھتے تھے تو دونوں ہاتھوں سے بیک وقت، اور یہ نہیں کہ ایک ہی بات بلکہ 2 مضمون بیک وقت اعلیٰ حضرت لکھا کرتے تھے۔ یہ شان ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ دیکھیں سرکار اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ آپ وہ ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد، ہم اور آپ بھی مرید ہیں کسی کے، اور دنیا میں جو لوگ سنی مسلمان ہیں سارے کے سارے مرید ہوتے ہیں، لیکن ہر مرید اپنے پیر پر ناز کرتا ہے اور فرق کرتا ہے کہ ہمارا پیر اس پائے کا بزرگ ہے، ہمارے پیر کو اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، ہمارا پیر ایسا ہے، ہمارا پیر ایسا ہے۔ لیکن یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، لیکن جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو آپ نہیں فرما رہے ہیں بلکہ آپ کے پیر و مرشد حضرت احمد نوری میاں فرما رہے ہیں، ماں رہنا کے تاجدار فرما رہے ہیں کہ لوگوں سنو، میرا مرید ایسا ہے کہ جب میدان محشر میں اللہ رب العزت پوچھے گا اے آلِ رسول دنیا سے تو کیا لایا ہے، تو کون سی چیز لے کر آیا ہے، تو میں اس وقت عرض کروں گا مولا میں تیری بارگاہ میں احمد رضا کو لے کر آیا ہوں۔ کسی شاعر نے یوں کہا ہے، روز محشر اگر مجھے سے پوچھے خدا، آپ کے پیر فرما رہے ہیں روز محشر اگر مجھے سے پوچھے خدا، بولیا لے رسول تو لایا ہے کیا، تو عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ یہ ہے شان سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ دیکھیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت علم کے پہاڑ ہیں، اور آپ صرف اور صرف جب 8 سال کے تھے تو آپ نے پہلی کتاب عربی میں شرح ہدایت النحو تحریر فرمایا، 8 سال کی عمر میں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اور جب آپ کی عمر 14 سال ہوئی تو تمام علوم و فنون میں مہارت حاصل کر کے آپ نے فراغت حاصل کر لیا۔ یعنی صرف 14 سال کے جب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تو آپ کو دستار ہو گئی، آپ فارغ ہو گئے، اور اسی دن جس دن سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراغت ملی ہے
اسی روز آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا جو رضاعت کا تھا، آپ نے بغیر کسی کتاب کے حوالے سے بلکہ اپنے علم کی بنیاد پر اس فتوے کو لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد جب اپنے والد محترم کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا ہے تو آپ کے والد محترم نے خوشی کا اظہار کیا ہے، اور وہ ایسا فتویٰ تھا، اتنا بہترین فتویٰ تھا، ایسا لاجواب تھا کہ اس میں ایک جملہ بھی نہ آگے کرنے کی ضرورت تھی نہ پیچھے کرنے کی ضرورت تھی، گویا یہ سند تھی کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر میں یہ فتویٰ لاجواب لکھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں سنو، احمد رضا آیا ہے، تمہارا ہادی بن کر آیا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے، اس لیے احمد رضا کو عام لوگوں کی طرح شمار نہ کیا جائے، عام لوگوں میں ان کا شمار نہیں کیا جائے، بلکہ اعلیٰ حضرت کی ذات لاجواب ذات ہے۔ یقیناً آپ جب اس لائق ہوئے کہ کتابوں کا سلسلہ جاری تھا، اور ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ ذہانت کا یہ معاملہ تھا، ایسے ذہین تھے کہ اعلیٰ حضرت کو کسی نے لکھ دیا تھا، کیا لکھ دیا تھا؟ حضرت، مولانا، اور جو القابات ہوتے ہیں جو اعلیٰ حضرت تھے، سب کچھ لکھنے کے ساتھ ساتھ کسی نے لکھ دیا تھا حافظ، جبکہ اعلیٰ حضرت حافظ نہیں تھے، لیکن جیسے ہی اس خط کو اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جب اس نے تعریف کیا ہے اور میں حافظ نہیں ہوں، اور جب اس نے تعریف کر دیا، لکھ دیا، تو اس کی لکھاوٹ کی بنیاد پر میں حفظ کر کے رہوں گا۔ چنانچہ احمد رضا اب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس انداز سے گویا حفظ کرتے ہیں، اور صرف ایک مہینے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل کلام پاک حفظ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ایک مہینے میں، آپ نے سنا کسی نے حفظ کیا ایک مہینے میں؟ لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات ہے کہ صرف ایک مہینے میں، یعنی 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس 30 دن میں 30 پارہ قرآن کریم حفظ کر لیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ذات حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سرکار اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ جب سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام سے بھی بہت زیادہ محبت، اتنی محبت فرماتے کہ مت پوچھئے، ہمیشہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے۔ ایک بار ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت شاہ جی محمد شیر میاں، جن کا مزار مقدس پیلی بھیت شریف میں ہے۔ یہ حضرت شاہ جی محمد شیر میاں ایک بار اعلیٰ حضرت کو دعوت دینے آئے، دعوت دیا، کسی محفل میں ملاقات ہوئی اور آپ نے دعوت دے دیا کہ مولانا احمد رضا آپ میرے یہاں پیلی بھیت تشریف لائیں، دعوت افطار ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو رد نہیں فرمایا، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت اب حضرت شاہ جی میاں کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اور جب وہ دن آتا ہے، جب وہ تاریخ آتی ہے جس دن سرکار اعلیٰ حضرت کو شاہ جی محمد شیر میاں کے یہاں جانا تھا، وہ دن جیسے ہی آیا ہے، خادم نے کہا تھا، اے حضور آج تو پیلی بھیت چلنا ہے، حضرت شاہ جی محمد شیر میاں کے یہاں دعوت ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلوں گا۔ ذرا غور سے سنیے، آپ نے فرما دیا، اور پیلی بھیت کتنی دور ہے؟ بریلی شریف سے ایک بار میں گیا اور کئی بار میں گیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ 1 گھنٹے سے پہلے میں کبھی نہیں پہنچا۔ یہ کس سے؟ تیز رفتار گاڑی کا معاملہ یہ ہے کہ 1 گھنٹہ لگ جائے، لیکن اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت عصر کی نماز کے بعد فرما رہے ہیں کہ
کہ پالکی لائی جائے. ذرا غور کیجئے کہ عصر کے بعد حکم ہو رہا ہے کب پالکی آئے گی اور کب اعلیٰ حضرت بریلی سے چلیں گے, کب پیلی بھیت پہنچیں گے. مریض ہیں, مریض جاتے ہیں اور جانے کے بعد پالکی لے کر آتے ہیں. جیسے پالکی آئی کہا حضور پالکی حاضر ہے, چلا جائے. کہا ٹھیک ہے. اب اعلیٰ حضرت پالکی کے قریب آتے ہیں. مریض کہتے ہیں کہ حضور اب صرف افطار میں 20 منٹ کا وقت رہ گیا ہے. کتنا وقت ہے؟ 20 منٹ. ہاں بولیے نا. 20 منٹ. صرف 20 منٹ کا وقت رہ گیا ہے. بھلا اتنی دور جو کئی گھنٹوں میں ہم لوگ پہنچیں گے پالکی سے, وہ 20 منٹ میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے یہ آگ تو برابر دونوں دنوں میں لگی ہوئی ہے. ارے سنو میں ادھر سے چل رہا ہوں اور جس نے دعوت دیا ہے وہ بھی تو انتظار کر رہا ہے, اس لیے مجھے جانے دیا جائے. آپ ان کو کہتے ہیں, حکم دیتے ہیں اس کو چلنے کا. جو کہاں لوگ تھے وہ آگے بڑھتے ہیں. ادھر حضرت شاہ جی محمد شیر میاں کے مرید کہتے ہیں حضور اب وقت نہیں بچ گیا ہے, بس چند لمحوں کے بعد ہم لوگ افطار کرنے والے ہیں. یہ حضرت احمد رضا خان کہاں ہیں؟ حضرت شاہ جی میاں فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں, اب وہ چلے ہیں بریلی سے. مرید پریشان ہوئے, کہا کہ حضور آپ وہ بریلی سے چلے ہیں تو پیلی بھیت پہنچیں گے کب؟ اب افطار میں تھوڑی دیر رہ گیا ہے. لیکن اس وقت کے مرید بھی تھے. پیر کا جو حال تھا, پیر کے مرید یقیناً وہ بھی اللہ والے رہے ہوں گے. ان کا عقیدہ تھا, ان کا یہ ایمان تھا, اور یہی سوچ کر وہ خاموش ہو گئے ہوں گے کہ یہ تو اللہ والے ہیں, یہ جو چاہیں گے کریں گے. اور یہ اپنی نگاہ سے جب دیکھ رہے ہیں کہ بریلی سے وہ چل رہے ہیں, تو جو بریلی سے چلتا ہوا دیکھ سکتا ہے تو وہ بریلی سے پالکی کو کیوں نہیں لا سکتا ہے. قرآن سے آپ دیکھیں ادھر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ شاہ جی محمد شیر میاں میرا انتظار کر رہے ہیں, اسی لیے مجھے نہ روکا جائے, مجھے جانے دیا جائے. ادھر اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں اور حضرت شاہ جی میاں فرما رہے ہیں کہ سنو اب بہت ہی جلد وہ تشریف لانے والے ہیں. جب افطار میں صرف 2 منٹ باقی تھے تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں. اتنی دیر میں حضرت شاہ جی میاں نے, حضرت شاہ جی محمد شیر میاں نے فرمایا اپنے مریدوں سے, اے میرے مریدوں سنو, وہ دیکھو احمد رضا آ رہے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, آ رہے ہیں, وہ علی کے تابعدار آ رہے ہیں, وہ سنیوں کے پیشوا آ رہے ہیں, وہ اہل سنت کے امام آ رہے ہیں. یہ ہے مقام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کی شان بہت بلند و بالا ہے, آپ کی شان بہت اونچی ہے. اللہ رب العزت نے آپ کا مقام بہت اونچا فرمایا ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں, اور عشق رسول میں اپنے دل کو انہوں نے ایسا روشن کر لیا تھا کہ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں اگر میرے دل کو چیر کر دیکھا جائے, اگر 2 حصہ کیا جائے تو ایک حصے پہ دیکھنے والوں کی نگاہ پڑے گی جس دل پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ, اور دوسری جانب لکھا ہوگا محمد رسول اللہ, دوسری جانب لکھا ہوگا محمد رسول اللہ. یہ میرے اعلیٰ حضرت کی شان ہے. عشق رسول کا یہ انعام ملا ہے کہ جب جب بارگاہ رسالت میں سرکار اعلیٰ حضرت حاضر ہوتے تھے, یعنی مدینہ کی حاضری جب جب ہوئی ہے میرے سرکار کی بارگاہ میں, جب اعلیٰ حضرت نے سلام کیا ہے, آج ہم بھی جاتے ہیں, آپ بھی جاتے ہیں, لوگ بھی جایا کرتے ہیں, حج میں جاتے ہیں, زیارت روضہ رسول جب کیا کرتے ہیں, سلام تو کرتے ہیں لیکن جواب کوئی نہیں سنتا. لیکن اعلیٰ حضرت جب سلام کیا کرتے تھے تو اندر سے آواز آتی تھی وعلیکم السلام, اور جب حاضری سے واقف ہوتے تھے اور گھر کا ارادہ کرتے تھے تو ایک آواز آتی تھی, قبر انور سے آواز آتی تھی, بسلامت روی و باز آئی. کیا آواز آتی تھی؟ بسلامت روی و باز آئی, یعنی سلامتی کے ساتھ تم پہنچو اور پھر واپس آؤ. لیکن ایک بار یہی امام محمد رضا خان
بارگاہ رسالت سے جب واپسی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اس کے بعد جب واپس ہونے لگے ہیں تب صرف آواز آ رہی ہے بسلامت روی۔ ذرا اس کو غور کیجیے، اس پہ اس کا معنی ہوا کہ آپ سلامتی کے ساتھ چلے جائیں۔ اللہ اکبر، ایک جملہ چھٹ گیا نا، وباز آئی، یعنی پھر آنے کی اجازت بارگاہ رسالت سے نہ ملی۔ اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ یہ آخری زیارت روضہ رسول ہے، رونے لگے۔ اللہ اکبر، یہ شان امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بس 2-4 منٹ برداشت کیجیے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہیں، ایک بار سرکار اعلیٰ حضرت حج کے لیے جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ حج کے لیے جا رہے تھے۔ پہلے یہ ہوائی جہاز کا سلسلہ نہیں تھا، بلکہ پانی کا جہاز چلتا تھا جس سے لوگ چلے جاتے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام محمد خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے جہاز سے سفر فرما رہے ہیں، اور ایک نعت لمیات نذیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کے تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا، یہ کلام لکھ رہے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں اور یہ کلام لکھ رہے ہیں۔ لکھتے لکھتے جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، جہاز اب ہچکولے کھا رہا ہے، ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں، سمندری طوفان آ گیا ہے۔ اتنا اعلان سننا تھا، سارے لوگ پریشان ہو گئے، لیکن احمد رضا ہیں جو قلم اٹھائے ہیں اور اٹھانے کے بعد نعت پاک لکھ ہی رہے ہیں۔ پھر کپتان نے اعلان کیا کچھ زیادہ ہی زور ہو گیا ہے، اب ہم ہچکولے کھا رہے ہیں، سمندری طوفان میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اعلان کرتا ہے اب ہم لوگوں کو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، سارے لوگ پریشان ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں جیسے ہی اعلیٰ حضرت کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی ہے کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس وقت امام احمد رضا قلم اٹھاتے ہیں، اور قلم اٹھانے کے بعد بارگاہ رسالت کی جانب منہ کرتے ہیں، یعنی چہرے اقدس کو مدینہ کی جانب کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ یا رسول اللہ الفار والا والموج تگا من بے کسد ما ہو شربا، مزدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، میری نیا پار لگا جانا، میری نیا پار لگا جانا۔ حضرات، یہ سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار، یقیناً جنہیں ہم لوگ امام عشق و محبت کہتے ہیں، اور ہم ہی لوگ کیا کہتے ہیں، بلکہ عرب و عجم کے علماء نے اعلیٰ حضرت کہا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت اپنے سینے میں بٹھا لیں۔ جب ہم سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت اپنے سینے میں بیٹھا لیں گے تو یقیناً یہ سینہ جب عشق امام احمد رضا کا گنجینہ ہو جائے گا تو یقین رکھیے کہ جو سرکار اعلیٰ حضرت کا ہو گیا وہ یقیناً اللہ رب العزت کا ہو گیا۔ اس لیے کہ بس دیکھیے، میں آخری بات بول رہا ہوں۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، اور کیا دیکھا کہ صحابہ کی مجلس سجی ہے، اللہ کے رسول سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ اسی عالم میں ایسا محسوس کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم بیٹھے ہوں، آپ بیٹھے ہوں، کوئی شخص بار بار ادھر دیکھ رہا ہو، کسی کی آمد کا انتظار کر رہا ہو، تو ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ تمام صحابہ تو موجود ہیں، ایسے عالم میں آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ سنو، میرا ایک دیوانہ ملک ہندوستان میں بریلی کی سرزمین پہ رہتا ہے، اس کی آمد ہو رہی ہے،
جس کا میں انتظار کر رہا ہوں. گویا احمد رضا کا انتظار امام ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء فرما رہے ہیں. ایسے ہیں اعلیٰ حضرت. اور جب وہ بزرگ آنکھ کھلی ہے تو کہاں پہنچے؟ ہندوستان پہنچے، وہاں سے بریلی پہنچے. اور بریلی آنے کے بعد جب معلوم کیا اعلیٰ حضرت سے ملنا ہے، امام احمد رضا سے ملنا ہے، لوگوں نے بتایا کہ آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اس بزرگ کا کہنا ہے کہ جیسے ہی یہ جملہ میں نے سنا تو جس روز میں نے خواب دیکھا تھا جس روز میں نے خواب دیکھا تھا وہ وقت، وہ تاریخ اور وہ لمحہ جب میں نے ملایا تو ٹھیک اسی وقت میں نے خواب دیکھا تھا جب سید عالم جناب محمد رسول اللہ انتظار کر رہے تھے. گویا اسی وقت لوگوں کا کہنا ہوا کہ آپ کی روح قبض عنصری سے پرواز کی ہے. اللہ